کبھی کبھی تاریخ اتنی خاموشی سے بدلتی ہے کہ ہمیں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایک شخص جو ریگستان سے اٹھا، جس نے پوری قوم کو ایک خواب دکھایا، عظمت عرب کا خواب، لیکن وہ خواب خوف، ظلم اور خون میں بدل گیا۔ اس نے اپنے گرد سے وہ لوگ رکھے جو یا تو اس سے ڈرتے تھے یا صرف ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اور اب وہ زیادہ زخمی، زیادہ خطرناک اور زیادہ تنہا ہو چکا تھا۔ ٹی وی، ریڈیو، اخبارات سب اس کی شان میں قصیدے پڑھتے، لیکن اندر سے عراق ایک جلتا ہوا قبرستان بن چکا تھا۔ ریت اڑ رہی تھی، دور افق پر سورج دہک رہا تھا۔ عراق کے ایک چھوٹے سے قصبے تکرت میں ایک معمولی جھوپڑی کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا۔ 1937 کا سال تھا اور صدام حسین نامی اس بچے کی قسمت خود اس ملک کی طرح خاک آلود مگر خطرناک تھی۔ کہا جاتا ہے کہ صدام کی پیدائش کے وقت اس کے والد وہاں موجود نہیں تھے۔ کچھ کہتے ہیں وہ فوت ہو چکا تھا، کچھ کے مطابق وہ گھر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ صدام کی ماں ایک ذہنی اور نفسیاتی مریضہ تھی۔ یہاں سے ہی صدام کی دنیا کا پہلا چہرہ تشکیل پانے لگا، خوف، تنہائی اور غصہ۔ وہ بچہ جو اسکول سے نفرت کرتا تھا لیکن طاقت سے عشق رکھتا تھا۔ وہ وقت جب صدام صرف 10 سال کا تھا، وہ قریبی رشتہ داروں کے تشدد کا شکار بنا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سیکھا طاقتور بنو یا کچلے جاؤ۔ اسی لیے نوجوان صدام نے اسکول سے زیادہ وقت باتھ پارٹی کے جلسوں میں گزارنا شروع کیا، ایک قوم پرست پارٹی جو عرب دنیا کو مغربی تسلط سے نکالنا چاہتی۔ لیکن صدام صرف قوم پرست نہیں تھا، وہ اقتدار کو مقدر سمجھنے لگا تھا۔ 1959 میں صرف 22 سال کی عمر میں صدام نے عراق کے صدر عبدالکریم قاسم کے قتل کی سازش میں حصہ لیا۔ گولی چلی، مشن ناکام ہوا، صدام زخمی ہوا اور فرار ہو کے مصر پہنچا۔ لیکن وہ بھاگا نہیں، وہ واپس لوٹا، اور جب وہ واپس آیا تو یہ ایک نئے عراق کے لیے تھا، ایک ایسا عراق جس کے چہرے پر صرف صدام کی مسکراہٹ ہو، چاہے وہ خوف سے لائی گئی ہو یا قتل کی دھمکی سے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے تاریخ ایک نیا موڑ لینے لگی۔ ایک صحرائی قصبے سے نکل کر یہ آدمی صدارت کے تخت تک پہنچنے والا تھا، اور پھر پوری دنیا کے لیے خطرہ۔ صدام حسین صرف ایک آمر نہیں تھا، وہ ایک علامت بن چکا تھا، کچھ کے لیے عرب غیرت کی، کچھ کے لیے مکمل تباہی کی۔ اور یہی کہانی ہے ریت سے تخت تک اور تخت سے موت تک۔ 1968 بغداد کی سڑکوں پر غیر معمولی ہلچل تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں باتھ پارٹی نے عراق کی حکومت پر قبضہ کر لیا، لیکن پردے کے پیچھے ایک نوجوان چہرہ آہستہ آہستہ طاقت کی سیڑھی چڑھ رہا تھا، صدام حسین۔ بظاہر اقتدار میں صدر احمد حسن البکر تھے، لیکن اصل فیصلے صدام حسین کی انگلیوں سے ہو رہے تھے۔ اس وقت عراق سوویت یونین کے قریب تھا۔ صدام نے سوشلزم، سیکولرزم اور نیشنلزم کو ملا کر ایک خطرناک مکسچر تیار کیا تھا، ایسا نظام جو عوام کو نعرے دیتا تھا اور مخالفین کو قبروں میں اتارتا تھا۔ جولائی 1979 صدر البکر نے اچانک استعفیٰ دے دیا، وجہ صحت، لیکن حقیقت صدام نے انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ اب صدام عراق کا صدر بن چکا تھا، اور پھر آیا وہ لمحہ جو تاریخ کے سب سے خطرناک سیاسی ڈراموں میں شمار ہوتا تھا۔ صدام نے اپنے پہلے جلسے میں باتھ پارٹی کے سینئر لیڈران کو بلایا۔ ٹی وی کیمرے آن تھے اور کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ صدام مائک پر آیا اور ایک لسٹ نکالی۔ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، ہمارے درمیان غدار موجود ہیں۔ ایک ایک کر کے 68 افراد کے نام لیے گئے، اور جیسے ہی نام آتے وہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھتے، باہر لے جائے جاتے۔ کچھ لمحوں بعد گولیوں کی آواز۔ یہ کوئی فلم نہیں تھی، یہ عراق تھا، اور یہ صدام کا پہلا پیغام تھا، جو میرے خلاف گیا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ صدام نے عراق کی سب سے خفیہ اور سب سے ظالم ایجنسی مخابرات کو مزید طاقتور بنایا۔ ایجنسی عوام کے اندر پھیل گئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلا مخبر کون ہے، شاید آپ کا ہمسایہ، شاید آپ کی بیوی،
صرف طاقت نہیں، صدام نے خوف کو حکومت کا ستون بنا دیا تھا۔ اب صدام حسین صدر بھی تھا، عدالت بھی، پولیس بھی اور خدا بھی۔ لوگوں کے لیے وہ قائد تھا، مگر جو سوال کرتا تھا وہ لاش بن جاتا تھا۔ اور یہ تو صرف آغاز تھا، ابھی ایران کے ساتھ 8 سالہ جنگ آنی تھی، کویت پر قبضہ ہونا تھا، اور صدام کو دنیا کا سب سے خطرناک آمر کہا جانا تھا۔ 1980 کی دہائی کے آغاز میں مشرق وسطیٰ سلگ رہا تھا۔ ایران میں بادشاہت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ آیت اللہ خمینی کی اسلامی انقلاب نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ صدام کو لگ رہا تھا کہ شیعہ اکثریتی عراق میں یہ انقلاب نہ آ جائے، اور اسے ایک اور چیز کا بھی زوم تھا، اب وقت ہے کہ عرب دنیا کی قیادت میرے ہاتھ میں ہو۔ 22 ستمبر 1980 کو عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ صدام کو لگا ہم 2 ہفتوں میں تہران میں ہوں گے، لیکن یہ جنگ صرف 2 ہفتے نہیں 8 سال چلی اور دونوں ممالک کو لے کر ڈوبی۔ یہ جنگ میدان جنگ سے زیادہ خندقوں، بارودوں، سرنگوں اور کیمیکل ہتھیاروں کی جنگ تھی۔ ہزاروں ایرانی بچے جنہیں شہادت کے لیے فرنٹ لائن پر بھیجا گیا، عراقی فوج جنہیں زہریلی گیس کے اثر سے مرتے دیکھا گیا۔ اس جنگ میں اندازاً 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ ایران کے خلاف جنگ میں صدام کو سپورٹ کر رہے تھے سعودی عرب اور خلیجی ریاستیں۔ صدام نے اپنی جنگ کو عربوں کی جنگ بنا دیا۔ اس نے مسجد میں آیتیں پڑھوا کر اپنی حمایت لی۔ ٹی وی پر روز نئے ہیرو دکھائے جاتے اور مرنے والے جوانوں کو شہید کہا جاتا، لیکن عوام کی آنکھوں میں آنسو اور گھروں میں جنازے بڑھتے جا رہے تھے۔ 8 سال بعد دونوں ممالک تھک چکے تھے، نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا، بس ایک جنگ ختم ہوئی اور لاکھوں قبریں چھوڑ گئی۔ صدام کو لگا وہ فتح یاب ہوا ہے، لیکن اصل شکست ابھی آنے والی تھی۔ صدام کا غرور حد سے بڑھ چکا تھا، اب اس کی نظر کویت پر تھی۔ جنگ ختم ہوئی تھی، لیکن صدام کی بھوک نہیں۔ عراق کے خزانے خالی ہو چکے تھے، قرضہ $80 ارب سے زیادہ۔ صدام نے کویت سے کہا قرض معاف کرو ورنہ نتائج کے ذمہ دار خود ہوگے۔ کویت عراق کے برابر بیٹھا، چھوٹا سا ملک لیکن تیل میں مالا مال۔ صدام نے الزام لگایا کہ کویت عراقی تیل چرا رہا ہے، اور پھر 2 اگست 1990 کو عراقی ٹینک کویت میں گھس گئے۔ 48 گھنٹوں میں کویت پر مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ امریکی صدر نے کہا یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ نے عراق کو الٹیمیٹم دیا، کویت خالی کرو ورنہ جنگ تیار رکھو۔ 15 جنوری 1991 ڈیڈ لائن ختم۔ 17 جنوری امریکہ نے عراق پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ 38 ممالک کے اتحاد نے صدام کے خلاف مورچہ سنبھالا۔ یہ پہلی لائیو ٹی وی جنگ تھی۔ صدام نے اسرائیل پر اسکڈ میزائل داغے، لیکن یہ چال بھی ناکام ہوئی۔ 100 گھنٹے کی زمینی لڑائی کے بعد عراقی فوج کویت سے نکال دی گئی۔ صدام کی فوج بگھر چکی تھی، معاشی پابندیاں لگ چکی تھیں، لیکن صدام اب بھی اقتدار میں تھا، اور اب وہ زیادہ زخمی، زیادہ خطرناک اور زیادہ تنہا ہو چکا تھا۔ کویت پر حملے کے بعد اقوام متحدہ نے عراق پر سخت ترین معاشی پابندیاں لگا دیں۔ صدام کے محل میں سونے کے باتھ روم تھے، لیکن باہر عوام آٹا، پانی اور دوا کے لیے تڑپ رہی تھی۔ جنگ کے بعد عراق کے جنوب میں شیعہ بغاوت شروع ہوئی۔ شمال میں کردوں نے آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ صدام نے دونوں طرف ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ صدام نے ہر شہر، ہر گلی میں اپنے مجسمے لگوائے۔ ٹی وی، ریڈیو، اخبارات سب اس کی شان میں قصیدے پڑھتے، لیکن اندر سے عراق ایک جلتا ہوا قبرستان بن چکا تھا۔ 11 ستمبر 2001 ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ۔ صدام کا 9/11 سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن امریکہ کو ایک دشمن چاہیے تھا، اور صدام ایک پرفیکٹ ولن لگ رہا تھا۔ جارج بش نے کہا ہی ہیز ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، اور پھر ہوا حملہ۔ مارچ 2003 امریکی طیارے بغداد پر بمباری کرتے ہیں، اور صرف 21 دن میں صدام حسین کی 24 سالہ حکومت گر جاتی ہے۔ صدام فرار ہو چکا تھا۔ 8 مہینے بعد 13 دسمبر 2003 امریکی فوج نے اسے ایک زیر زمین بنکر سے پکڑا۔ صدام پر مقدمات چلے۔ اس نے کہا میں اب بھی عراق کا صدر ہوں، لیکن 5 نومبر 2006 کو عدالت نے فیصلہ سنا دیا، سزائے موت۔ 30 دسمبر 2006 عید الاضحیٰ کی صبح صدام حسین کو پھانسی دی گئی۔
کچھ نے خوشی منائی، کچھ نے کہا یہ انصاف نہیں، انتقام تھا۔ ایک شخص جو پورے عرب خطے پر راج کرنے کا خواب دیکھتا تھا، ایک اندھیرے گڑھے میں گرفتار ہوا اور ایک بند کمرے میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ طاقت کتنی بھی ہو، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی تاریخ اتنی خاموشی سے بدلتی ہے کہ ہمیں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایک شخص جو ریگستان سے اٹھا، جس نے پوری قوم کو ایک خواب دکھایا، عظمت عرب کا خواب، لیکن وہ خواب خوف، ظلم اور خون میں بدل گیا۔ صدام حسین نے سوچا تھا وہ ناقابل شکست ہے۔ اس نے اپنے گرد صرف وہ لوگ رکھے جو یا تو اس سے ڈرتے تھے یا صرف ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ لیکن تاریخ نے ایک بار پھر دکھایا، خوف کے سائے جتنے بھی لمبے ہوں، سورج نکل ہی آتا ہے۔ آج صدام حسین نہیں ہے، لیکن سوال باقی ہے، کیا ہم نے آمریت سے کچھ سیکھا، یا ایک صدام کے بعد ہم نے کئی چھوٹے صدام پیدا کر لیے؟